بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں وہ سب سے پہلے والدین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جس طرح تیرے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے اسی طرح تیرے اوپر اپنے والدین کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور والدین یہ ایسا تحفہ ہے خدا کی طرف سے کہ کائنات میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ مریم میں جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ ایک نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی عزت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نبی کا مقام بلند ہے، اس نبی کی شان بلند ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ اللہ ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ میرا نبی ہے، میرا برگزیدہ بندہ ہے، میں نے اسے اپنی شریعت کے احکام کے لیے بھیجا ہے، یہ کوئی شان کم تو نہیں ہے، مگر نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے عزت کے کلمات سے نوازا۔ تو ان کلمات سے نوازا کہ نبی ضرور ہے مگر شان یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر نبی ہو کائنات میں نبوت سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں، اور نبی ہونے کے باوجود ماں باپ کا ادب و احترام کرے تو اللہ رب العالمین اسے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت یہ خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا معمول اور حکم ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، مگر میرا باپ مجھ سے مال کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ شکایت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے لگائی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اب میری اولاد ہے تو میرا باپ مجھ سے میرا مال طلب نہ کرے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو یہ نہ کہہ کہ تیری اولاد ہے تو اب تیرا باپ تیرے مال کا مستحق نہیں ہے، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ باپ آخری دم تک اپنے بیٹے کے، بیٹیوں کے، اولاد کے مال پر حق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر حاضر ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہوں، مگر میری جو والدہ ہے انہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، مگر وہ میرے گھر آتی ہیں، مجھے خدمت کا کہتی ہیں، میرا دل نہیں کرتا ان کی خدمت کرنے کا کیونکہ وہ کافرہ ہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ مجھے بیان فرمائیں کہ کیا میں اپنی والدہ کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ اب امام الانبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسماء،
بے شک وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتی مگر تجھے تو اس نے پیدا کیا ہے نا، تیرا حق بنتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر، چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ماں باپ کا کوئی نیک ہونا ضروری نہیں خدمت کے لیے، ماں باپ کا متقی ہونا ضروری نہیں ہے خدمت کے لیے، ماں باپ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، قرآن حدیث ہمیں حکم دیتا ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں صفا مروہ کے سعی کے درمیان وہ اپنے ایک بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سعی کر رہا۔ تو جب آپ نے دیکھا، اس شخص نے بھی آپ کو دیکھا، پہچانا، تو کہتا ہے حضور یہ میری والدہ ہے اور بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، تو میں نے ان کو پورا حج اپنے کندھوں پر کروانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، بہت اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خدا تجھے بڑا اجر دے گا، پر اس بھول میں نہ رہنا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور ایک لمحے کے لیے جب اس نے درد اور تکلیف محسوس کی تھی تو پورا حج کروا کر اس ایک لمحے کی تکلیف کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا والدین کا حقوق، اور قرآن کریم کے اندر والدین کے ادب و احترام کا حدیث کے اندر، قرآن کے اندر حکم دیا گیا، مگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو والدین کی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی ہو تو اپنے باپ کو برا کہہ کے پکارتا ہے، ماں کو کوئی عزت نہیں دیتا، باپ کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، ماں کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہیں، اور بندہ باہر معزز بنا پھرتا ہے۔ معزز وہی ہے خدا کے ہاں، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور کون ایسا بندہ ہے جو خدا کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ جس نے کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ فرمایا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو، تمہارے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ مگر ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے، باہر سخاوت ہے، گھر کے اندر کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں اس کائنات میں سب سے بہترین بندہ اور اچھا بندہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہے۔ مگر ہمارے ہاں معاملات کچھ مختلف ہیں، گھر میں اخلاق ہوتا نہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتے ہیں، مگر باہر جب بندہ جاتا ہے تو معزز بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ کے سب سے زیادہ اخلاق اور حسن سلوک کے حقدار آپ کے والدین ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اموں کا، وہ تیری ماں ہے۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں ماں کے بعد حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اموں کا، وہ تیری ماں ہے۔ تین مرتبہ اس نے پھر پوچھا حضور نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار ماں باپ کا نام لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے بندہ نیکی کرے اور اس کا اجر یہاں مل جائے، ایسی نہیں ہے۔ حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں بندے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پر اجر قیامت کے دن ملے گا۔ فرمایا کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کا اجر دنیا میں مل جائے، ہاں جس نے ماں باپ کا ادب و احترام کیا اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ واحد ایک نیکی ہے۔ اور فرمایا ایک گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ماں باپ کی گستاخی کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کفر تک گناہ ہے، شرک تک گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ ماں باپ کی گستاخی کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مال تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے گھر مال کی فراوانی تو ہوگی پر برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر مال تو ہوگا پر رحمت نہیں ہوگی۔ تو لہذا قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ادب و احترام کریں اور دل کھول کے کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے جتنی عزت باپ کو دی،
اور قرآن نے جتنی عزت ماں باپ کو دی، 15ویں پارے میں اللہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، عبادت کے بعد فوراً دوسرا جو کام ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ماں باپ کو اللہ نے عزت کیا دی، ماں باپ کی قدر ہے کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کو زندہ پالے، یعنی ماں باپ زندہ ہو اور بندہ بھی موجود ہو، خدمت کر سکتا ہو، فرمایا ماں باپ کو زندہ پا کر ان کی خدمت نہ کرے، حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے، ہم بد دعا تو نہیں کہہ سکتے پر دعائے ضرب کہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ماں باپ کو زندہ پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ اب حضور دعا فرما رہے ہیں تو قبول نہیں ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر غور و فکر کرے کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو لہذا ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی بہترین تحفہ یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے وہ اگر ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن، اپنے ماں باپ کی قبر پر چلے جائیں، اللہ پچھلے سارے ہفتے کے گناہ معاف فرما دے۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت اور برکت کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا